بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، جو آج میں سٹوری آپ سے شیئر کروں گا یہ ایک ایسی لڑکی کی سٹوری ہے جو گھر سے بھاگی ہے۔ ناظرین، گھر سے بہت ساری لڑکیاں آج تک بھاگی ہیں، بھاگی ہوں گی اور ہر روز بھاگتی ہیں، ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں۔ لیکن اس لڑکی نے مطلب یہ جرت کی ہے تھوڑی سی کہ ہمیں اس نے سچ بتایا، اس نے اپنی سٹوری بتاتے ہوئے وہ باتیں کی ہیں جو ہمیں پہلے بھی معلوم ہے، پہلے بھی ہمیں یہ معاشرے میں سے پتہ چلا، لڑکوں نے بتائیں کہ وہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا، یعنی کہ لڑکی لڑکا دونوں بھاگنے والے۔ اب ناظرین، اس میں دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک غلطی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اپنی زندگی پوری کو پھر سزا دے لیتا ہے اس ایک غلطی کی بنیاد پر۔ یعنی کچھ لڑکیاں گھر سے بھاگتی تھیں لیکن وہ پھر واپس نہیں آتی تھیں، وہ کیا کرتی تھیں کہ آگے کسی بے شک کوٹھے پہ چلی جائیں، کسی غلط جگہ پہ چلی جائیں، آگے سے آگے بک جاتی تھیں، مر جاتی تھیں، لیکن وہ واپس نہیں آتی تھیں۔ تو اس طرح وہ اپنی ایک غلطی کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیتی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ تباہ کر دیتی تھیں۔ تو اس نے ایک جرت کی ہے، نام ہم شیئر نہیں کریں گے۔ برل جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میں آپ کے سامنے یہ سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، وہ لڑکی گھر سے جب بھاگی اس نے کہا جی میں نے، میری بی اے کی میں طالبہ تھی، میری دوستی ہو گئی ایک لڑکے سے، جب دوستی ہوئی اس کے عشق میں پاگل ہو گئی۔ ظاہر ہے جب ینگسٹر بڑے بڑے عجیب بلند و بانگ دعوے، جس طرح اب قوم کو یہ بھی کچھ گلے ہیں کہ عمران خان نے ہم سے بڑے 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 دعوے کیے تھے، تو ہر ینگسٹر اسی طرح کے بہت بڑے بڑے جھوٹ بول کے، یعنی عمران خان نے جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک اور ٹائپ کا معاملہ تھا، سیاسی معاملہ، وہ ہم اور ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، جس طرح اب قوم تھوڑی سی مایوس ہوئی ہے، اسی طرح پھر لڑکیاں مایوس ہو جاتی ہیں کہ جو بلند و بانگ دعوے آپ نے کیے تھے، جب آپ نے مجھے بھگانا تھا، لے کے جانا تھا، جب ہم پیار کرتے تھے، نکاح نہیں ہوا تھا، وہ باتیں اب نہیں نظر آتی۔ تو وہ توقعات ہوتی ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ عمران خان نے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے، یہ توقعات ہوتی ہیں۔ جب بندہ گراؤنڈ پہ جاتا ہے تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے جی اس نے مجھے سبز باغ دکھائے، میں نے اپنے گھر سے کوئی زیور زور، کوئی ادھر ادھر سے پیسے پوسے اکٹھے کر کے، ٹھگی ٹھورا کر کے تو باندھ لیے۔ جب ہم گئے تو پہلے تو اس نے 3-4 دن میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا پسند کیا، بلکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اب اس کے ساتھ آ گئی ہوں، ہم پکڑے جائیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے کہ آپ یہ کوئی غلط کاری کرتے رہے ہو، زنا کرتے رہے ہو، آپ نے نکاح نہیں کیا، 4 دن ہو گئے پکڑے گئے، تو کام تو خراب ہو جائے گا۔ ظاہر ہے بی اے کی وہ طالبہ تھی، تو وہ کہتی جی میں نے اس کو 3-4-5 دن میں مجبور کر کرا کے شادی کی، نکاح کروایا۔ جب نکاح کروایا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جو میرے پاس پیسے تھے، مطلب کوئی 40-50-60 ہزار جو میں نے گھر سے زیور کو پیسہ نقدی میں نے لوٹا شوٹا تھا، وہ ہم نے ایک ہوٹل میں، ایک ریسٹورنٹ میں، وہ سمپل سا ہی کو مطلب گیسٹ ہاؤس ٹائپ، تو وہ کہتی جی ادھر ہم نے مطلب وہ رہنے کے حوالے سے اپنا جتنا تھا ہمارے پاس وہ خرچہ ورچہ ہم نے وہ مہینہ کو نکالا، 1.5 مہینہ نکالا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو ہم سے جب وہ پیسے لینے کے بہانے چلا گیا، پھر اس طرح کچھ دن ذلیل کیا، پیسے کوئی نہیں ہے جی، آ گیا جی اب تو پیسے نہیں ملتے، مطلب میرے ماں باپ جو ہیں وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، یہ مطلب رابطے شابطے تو تھے۔ پھر اس خاتون نے، لڑکی نے بتایا ہمیں کہ جو ہمارے موبائل فون تھے وہ اس نے کہا جی مجھے اپنا بھی دو، میں بھی یہ لیتا ہوں، ہوٹل کا کرایہ بھی کوئی سر چڑھ گیا، ظاہر ہے وہ جو ریسٹورنٹ تھا وہ کھانے وانے کے پیسے جو جدھر یہ رہ رہے تھے جا کے، ظاہر ہے ایسے معاملات کے اوپر لوگ پیسے بھی زیادہ ذرا چارج کر لیتے ہیں کہ یہ مجبور لوگ ہیں۔ تو اس نے وہ اپنے دونوں کے موبائل فون سیل کیے۔ موبائل فون سیل کرنے کے بعد جب وہ
آئے کو اور 2-4 دن نکالے، لڑکی کو بھی پتہ چلا گیا کہ اب اس کی جو اوقات ہے جس کے میں ساتھ آئی ہوں یہ کیا ہے۔ ناظرین یہ سینز ہوتے ہیں، بلکہ جو ہم پہلے سے جانتے ہیں بہت سارے سینز ایسے بھی ہوئے کہ لڑکے نے کسی لڑکی کو لیا، گھر سے بھاگے، جس جگہ پر انہوں نے جا کر سٹے کیا وہ جو بندہ تھا وہ لڑکی کے اوپر بے ایمان ہو گیا، اس نے نظر ٹکا لی کہ اب یہ جو لے کے آیا ہوا نا لڑکا، یا میرا دوست ہے یا میرا جو بھی ہے، کسی کے ریفرنس سے آیا ہوا ہے، اس کی چھٹی کرواتا ہوں، اس لڑکی کو قابو کرتا ہوں، پیچھے تو اس نے جانا نہیں ہے کیونکہ یہ ماں باپ کو بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے۔ اس طرح کے سینز بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے ایک کزن کے ساتھ ایسا ہوا کہ آج سے 20-25 سال پرانی بات کہ وہ خود شادی شدہ تھا، ایک اور لڑکی سے اس کا عشق لڑا اور اس کو وہ لے گیا، اور اس بندے نے جب اس لڑکی کی سیٹنگ اس کے ساتھ نہیں ہوئی، اس پناہ گزین کے پاس یعنی جس نے پناہ دی ہمارے اس بندے کو، تو پھر اس نے اس کے اوپر ڈورے شورے ڈالنے کی کوشش کی۔ جب اس کی نہیں اس کے ساتھ دال گلی تو پھر اس نے فون کر کے باقاعدہ پولیس کو ان کو پکڑوا بھی دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں ناظرین اس طرح کے چانسز، اور بہت سارے کیسز ہم نے 4 دن 5 دن 10 دن بعد دیکھیں، 15 دن بعد بھی دیکھیں، مہینوں بعد بھی دیکھیں۔ کچھ لڑکیاں تو بک جاتی ہیں، کوٹھے چکلے پہ چلی جاتی ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ وہ کھو کھا کے یعنی کہہ لیں کہ سارا ذلیل و خوار ہو کے والدین کی مٹی پلیت کروا کے تو کچھ دنوں کے بعد بغیر نکاح کیے وہ واپس بھی آ جاتی ہیں ذلیل و خوار ہو کے۔ تو ناظرین یہ سین ہے، لیکن ہم نے یہ سارا مطلب دیکھا بھی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ہم کرائم سٹوری کرتے ہیں، اس طرح کی سٹوریز کرتے ہیں، تو اس طرح میں لڑکیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال نہ کریں۔ اس کے حوالے سے اور بھی مواد ہے ہمارے پاس، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری بات ناظرین تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی کم عمر لڑکیوں کے گھر سے بھاگنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پولیس کارروائی نہیں کرتی پراپر۔ چلو جو لڑکی بالغ ہے، اپنی مرضی سے جاتی ہے، نکاح کرتی ہے، اس کے اوپر تو پولیس بے بس ہے قانون کی وجہ سے، لیکن جو کم عمر لڑکیاں ہیں اس کے اوپر پولیس کو لازمی طور پر جو ہے وہ FIR چاک کر کے کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو لوگوں کی بیٹیوں کو گھروں سے ورگلاتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین مزید آپ سے ایسی سٹوری انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکیں۔ آپ جب ویڈیو دیکھیں آپ کو پسند آئے تو آپ لازمی دوسروں کے سامنے شیئر کریں تاکہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے اور وہ گھر سے بھاگنے سے بچ جائے۔ آپ اجازت دیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔